مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور بہو عائشہ سیف میں طلاق ہو گئی ہے، لیکن آخر طلاق کیوں ہوئی ہے؟ ہوا کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ جنید صفدر اور عائشہ سیف خان میں طلاق کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن مبینہ طور پہ جو خبریں ہیں، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ خلا ہے، اور عائشہ سیف کے پاس خلا کا حق تھا اور انہوں نے خلا کا حق استعمال کیا ہے، اور یہ طلاق 2022 میں، یعنی خلا جو ہے وہ 2022 میں ہو گئی تھی، لیکن اس کو فی الحال پوشیدہ رکھا گیا تھا دونوں خاندانوں نے اپنے درمیان۔ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی شاندار شادی تھی، اتنا زبردست جو ہے وہ سجایا گیا تھا، شادی کی تمام جو ایونٹس تھے ان کو اتنا پیسہ خرچ کیا گیا تھا، کروڑوں روپے جو ہے وہ لگا دیے گئے تھے، اور پڑھے لکھے خاندان ہیں دونوں، تو آخر ایسا ہوا کیا؟ تو جو کچھ باتیں ہیں مبینہ طور پہ، وہ سب سے پہلے تو عائشہ سیف اور جنید صفدر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی تھی، یعنی مینٹل انڈرسٹینڈنگ اور کمپیٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، جو کہ دو انسانوں میں خوشی اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو عائشہ سیف کا ایسا کہنا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، خوشی اور سکون نہیں تھا، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ مجبوری میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جو ہے پوری زندگی ساتھ رہنا خوشی سے، سکون سے، اطمینان سے، مزے سے، تو یہ امپاسبل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ راہ جدا کر لی جائیں، اور اکیلے رہنا زیادہ بہتر ہے جس زندگی میں سکون ہو۔ تو بات تو انہوں نے گہری کی ہے، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے خاندان ہیں، خوشحال بھی ہیں، تو ان کے لیے وہ مجبوری نہیں ہے کہ عورت جہاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی یا جہاں وہ کما نہیں سکتی تو وہ مجبوری بن جاتا ہے اس کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، لیکن زندگی میں خوشی اور سکون نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ عائشہ سیف کا یہ فیصلہ صحیح تھا، یا ان کو زبردستی پوری زندگی گزارنا چاہیے تھی؟ کیونکہ پاکستان میں آج کل جو ہے وہ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا شعور آ گیا ہے، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ بن نہیں پا رہی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا زندگی میں، سکون نہیں ہے، تو وہ الگ ہو کے پرسکون رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، جو کہ لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ تو مبینہ طور پہ ایک وجہ تو ہے کہ دونوں میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا گھر پہ فیصلوں میں عمل دخل بہت زیادہ تھا، جو کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا عائشہ سیف کے لیے۔ اور جو تیسری بات یہ ہے کہ آج کل پاکستان کی جو سیاست ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس میں اتنی زیادہ انتہا پسندی اور نفرت آ گئی ہے کہ پاکستانی قوم کا بٹوارا ہو گیا ہے، ڈیوائڈ ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے پرستار ہیں، کچھ لوگ ہیں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو لڑائی جھگڑا، بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مسلم لیگ نون والے باہر جاتے ہیں گھروں سے عوامی مقامات پہ، اور جہاں ان کو اپنے حریف جماعت کے کارکنوں کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ بس زبانی شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ تو عائشہ سیف وہ سب سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ تو یہ سب وجوہات مبینہ طور پہ جو کہ علیحدگی کا باعث بنی ہے۔ جو علیحدگی ہے یا طلاق ہے وہ ایک افسوسناک عمل ہوتا ہے، تو چاہے مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں بچے ہیں اور ان دونوں کا ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہے سیاستدان سے، ان کے والدین پالیٹکس میں ہیں، تو ان سب کو تمام بدتمیزیوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ بہت ہی غضب کی بات ہے، عجیب و غریب، کہ نواز شریف کا استقبال کرنے والی ہے مسلم لیگ نون۔ 21 تاریخ کو ان کی آمد ہے کئی سال بعد پاکستان میں، اور مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ ایسا شاندار استقبال ہوگا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی حیرت سے۔ اور ابھی تک جو بہت بڑا ایک پاکستان کی ہسٹری میں استقبال ہوا ہے وہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا، جب وہ جلا وطن ہو گئی تھی، پاکستان سے چلی گئی تھیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب ضیاء الحق صاحب جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو اس کے بعد وہ آئی تھیں، لاہور ایئرپورٹ پہ اتری تھیں، اور زبردست شاندار یادگار ان کا استقبال ہوا تھا۔
तो मुस्लिम लीग नून ने दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल उससे भी बड़ा होगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने हुकूमत की है, इन्फ्लेशन रेट जो है महंगाई का वो 30% से भी ज्यादा बढ़ गया है। गरीब तो पाकिस्तान में हमेशा रोते रहे हैं, लेकिन अब तो अमीर भी रो रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं हुकूमत को। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल हो, क्योंकि जो है अवाम बहुत बुरे हाल में है, ख्वार होके रह गए। तो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं, तो उन्होंने सादा और बेवकूफ लोगों में ये बातें उड़ाना शुरू कर दी हैं, फैलाना शुरू कर दी हैं कि जो भी नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेगा 21 अक्टूबर को, तो वो जन्नत में जाएगा। हालांकि जो जन्नत में जाने का जो फैसला है वो खुदा के हाथ में है, इसका इख्तियार जो है वो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन पता नहीं किस वजह से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने अवाम को राग़िब करने के लिए, ललचाने के लिए एक मजहबी कार्ड एंगल का इस्तेमाल किया है कि आप लोग जन्नत में जाएंगे। हालांकि एक मजहब और इबादत एक अलग चीज है और जो सियासत है वो एक अलग चीज है। और नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या जरदारी साहब हो, कोई भी हो, तमाम ही सियासतदानों से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सियासी गलतियां हुई हैं। तो सारे इंसान खता के पुतले होते हैं, फरिश्ता या पैगंबर कोई भी नहीं होता। तो बहुत ही अजीब बात की है, तो इस बात का मजाक बन गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया है और वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि फिर वो जन्नत में चले जाएंगे और फिर 70 हूरों का लालच भी दिया जाता है मुल्ला लोगों की तरफ से। तो आपका इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या कहना है कि क्या जुनैद सफदर साहब और आयशा सैफ साहिबा ने अलग होके सही किया अपनी खुशी और जहनी सुकून के लिए? और क्या नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल करेगा, क्या उसके जन्नत में जाने का कोई चांस होगा? तो आपका क्या ख्याल है?